بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد طالبین کا دوسرا باب ہے جملہ اسمیہ، سبق نمبر 40 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حقیقی مہاجر کون ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہاجر من حجر الخطایا والذنوب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حقیقی مہاجر وہ ہے جس نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلا لفظ ہے المہاجر، باب اس کا مفعلہ ہے ہاجر یہاجر، اسی سے ہی اسم فاعل کا یہ صیغہ ہے۔ اور اگلا لفظ دیکھیں ہاجر یہجر، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں خطایا، خطایا جمع ہے خطیتن کی، باب اس کا آتا ہے سامیہ، خطیہ یخطاؤ، اس کا مطلب ہوتا ہے خطا کرنا اور غلطی کرنا۔ ذنوب یہ ذنب کی جمع ہے اور یہ گناہ کو کہا جاتا ہے۔ حدیث مبارک ہم نے پڑھ لی ہے، ترجمہ کر لیا ہے، لغوی صرفی تحقیق کر لی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس کے اندر مہاجر یعنی ہجرت کرنے والا، اس کے ذمہ یہ لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہجرت ہے وہ ہجرت گناہوں کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف کرے۔ دیکھیں ایک ہجرت تو وہ ہے جو عام طور پر سب ہی جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ الفرار بالدین من الفتن، یعنی دینی فتنے کی وجہ سے انسان کو دین پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو تو انسان وہاں پر سے چھوڑ کے دوسری جگہ پر چلا جائے، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے، جو ظاہری ہجرت ہے، جیسے کہ میں نے گزشتہ سبق کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ والی جو ہجرت ہے یعنی گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف جانا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف جانا، جس کو باطنی ہجرت کہا جاتا ہے، یہی اصل کے اندر سبب بنتی ہے ظاہری طور پر ہجرت کا۔ یعنی آدمی کو گناہوں میں پڑنے کا خطرہ ہوتا ہے، کوئی طریقہ نہیں ہوتا بچنے کا، تو لہذا وہ ایک جگہ سے چھوڑ کر دوسری جگہ پر چلا جاتا ہے۔ تو اگر تو آدمی ظاہری طور پر ہجرت کر رہا ہے لیکن باطنی طور پر گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے تو پھر ظاہری طور پر بھی ہجرت کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کو اس بات کا بطور خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والی زندگی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار والی زندگی کو اختیار کرے۔ بہرحال یہ اس حدیث کی تشریح ہے۔ اب چلتے ہیں اس حدیث کی ترکیب کی طرف۔ ترکیب اس کی آسان ہے، المہاجر یہ بنے گا مبتدا اور من یہ بنے گا موصول، ہاجرہ یہ فعل ہے، الخطایا یہ اس ہاجرہ کا مفعول ہے لیکن یہ پہلے بنے گا معطوف علیہ، اور فعطف ہے ذنوب معطوف علیہ معطوف سے مل کر ہاجرہ کا مفعول ہے۔ ہاجرہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر من موصول کا صلہ ہے، من موصول اپنے صلہ سے مل کر المہاجر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔